السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے ریڈرز، آپ ہیں میرے یوٹیوب چینل علیزہ آیت ناولز پر۔ تو آپ سب جیسا کہ جانتے ہیں کہ میں وائس اوور نہیں کرتی ہوں، لیکن اب انشاءاللہ میں وائس اوور کیا کروں گی اپنے ایپیسوڈ پر۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ انڈین ریڈرز ہیں انہیں اردو کی بالکل سمجھ نہیں آتی، تو انہوں نے مجھ سے بہت بار ریکویسٹ کیا کہ آپ پلیز وائس اوور کیا کریں۔ ایک تو ان کی وجہ ہو گئی، اور دوسری مجھے ایک رائٹر نے مشورہ دیا ہے کہ آپ پلیز وائس اوور بھی کیا کریں۔ اس طرح جتنی محنت آپ کرتی ہیں تقریباً آپ کو 50% تو رسپانس ملنا چاہیے۔ تو ان کے سجیسٹ کرنے پر بھی میں جو ہوں کر رہی ہوں وائس اوور۔ تو آئندہ سے انشاءاللہ میں وائس اوور کیا کروں گی ہر ایپیسوڈ پر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا تھرڈ ناول سٹارٹ ہو چکا ہے، اور فرسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ کو کل ہی دے دی تھی۔ سیکنڈ ایپیسوڈ میں آج آپ کو دے رہی ہوں، اور ہر فرائیڈے کے فرائیڈے انشاءاللہ آپ کو ڈبل ایپیسوڈ ملا کرے گا۔ جب تک یہ ناول تھوڑا سٹیبل نہیں ہو جاتا تب تک آپ ایک ایپیسوڈ پہ گزارا کیا کریں۔ انشاءاللہ آگے جانے پر میں آپ کو ایک ویک میں 2 یا 3 بار ڈبل ایپیسوڈ دیتی رہا کروں گی۔ تو چلیں جی، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی بعد میں، ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول ہے زمیل جنون بائی علیزہ آیت، اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ آج کے لیکچرز تو بہت زیادہ ٹف تھے، میں تو بہت زیادہ تھک گئی۔ شال کینٹین میں داخل ہوتے ہوئے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھ کر کرسی پہ تھکن سے چور ہوتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ہاں بہت زیادہ، ایک تو بایو کیمسٹری کے سر کی بالکل سمجھ نہیں آتی، اوپر سے آئے دن وہ ٹیسٹ لینے بیٹھ جاتے ہیں۔ امایہ منہ بناتے ہوئے بولی، ہاں مجھے تو یہ سوچ سوچ کر ٹینشن ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں میرے ٹیسٹ کا رزلٹ کیا آئے گا۔ وشال پریشانی سے امایہ کی طرف دیکھتی ہوئے بولی، کیوں تم نے تیاری نہیں کی تھی کیا؟ امایہ کنٹین میں ایک بچے کو اشارہ کرتے ہوئے بولی، ارے میں نے تو کی تھی، مگر صرف اتنی جتنی مجھ سے ہو سکی۔ سمجھ تو سر کی آتی نہیں، پھر اتنا ہی لکھنا تھا نا جتنا آتا ہوگا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ میں ان ٹیسٹ میں بری طرح فیل ہونے والی ہوں۔ نالائق لڑکی، یہ بہت غلط بات ہے، دماغ لگا کر پڑھو۔ امایہ نے اسے گھورا۔ ارے میری پیاری سی جان، اب تمہاری طرح انٹیلیجنٹ تھوڑی ہوں جو صرف ایک نظر کتاب کو دیکھنے کے بعد اسے حفظ کر لوں، اور ویسے بھی مجھے یہ پڑھائی زہر لگتی ہے، مجھ سے ذرا نہیں پڑھا جاتا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تو امایہ نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھی اپنی بچپن کی دوست کو دیکھا، جو تقریباً خود کو گھسیٹتے ہوئے میڈیکل بیس میں لے آئی تھی۔ تم سوچ لو اشال، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے یا نہیں؟ وہ اشال کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ بننا ہے یار، تم ساتھ ہو تو میں ڈاکٹر بھی بن ہی جاؤں گی، یہاں تک بھی تو آ ہی گئی ہوں۔ وہ امایہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، زیادہ بنو مت، دل لگا کر پڑھو تب ہی ڈاکٹر بنو گی۔ ایک تو تم میرا دماغ کھا جاتی ہو، اوپر سے تمہیں سمجھاتے سمجھاتے میرا سر دکھنے لگتا ہے۔ ان حالات میں تم ڈاکٹر کیسے بنو گی بتاؤ؟ امایہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر بے حد سنجیدگی سے بولی، کیونکہ وہ اپنی دوست کو اپنے ساتھ ہی ڈاکٹر بنتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ بن جاؤں گی، فکر کس بات کی ہے؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا فون لگا؟ اشال امایہ کی طرف دیکھتی ہوئی جو ایک بچے کو اپنے آرڈر لکھوا رہی تھی۔ نہیں، میں نے بہت بار ٹرائی کیا مگر میرا فون نہیں جا رہا، لگتا ہے کہ اب نہیں ملنے والا، کسی چور نے اٹھا لیا ہوگا یا پھر کہیں گر کر ٹوٹ گیا ہوگا۔ امایہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، چلو کوئی بات نہیں، فون تو نیا لے لینا، مگر تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ شخص زندہ ہوگا؟ اشال ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر امایہ کی جانب تھوڑا جھکتے ہوئے بولی، پتہ نہیں، گولی تو نکال دی تھی، اور اس وقت وہاں پر کافی زیادہ گاڑیاں بھی آ گئی تھیں، شاید وہ لوگ اسے لے گئے ہوں گے، اللہ کرے کہ وہ زندہ ہو۔ امایہ نے دل سے دعا کی تھی۔ ہاں کتنا خون بہہ رہا تھا، یہ تو اچھا ہوا کہ تم نے ٹائم پر گولی نکال دی۔ آئی ہوپ کہ وہ زندہ ہی ہوگا، اشال بولی تو امایہ نے صرف ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ اس رات کے واقعے کے بارے ان دونوں نے ہی گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ اس وقت وہ خود بھی دونوں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں، اور دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گی، کسی کو بھی بتا کر پریشان نہیں کریں گی، کیونکہ ان کی نظر میں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ ایک مرتے ہوئے شخص کی جان بچانا غلط نہیں ہوتا، مگر اب ان دونوں کو ہی یہ سوچ آتی تھی کہ کیا یہ شخص زندہ ہوگا، مگر وہ اس بارے میں معلوم بھی نہیں کر سکتی تھیں، کیونکہ ان دونوں نے ہی اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ اسے جانتی تھیں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو،
جلدی سے یہ کھاؤ، پھر لاسٹ لیکچر لینے کے بعد ہمیں گھر کے لیے بھی نکلنا ہے۔ جانتی ہو نا کہ کل کتنا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ مایا سامنے ٹیبل پر پڑے برگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، کیونکہ اس وقت دونوں کو ہی بہت بھوک لگی تھی۔ صبح افراتفری کے چکر میں ان دونوں نے ہی صحیح طریقے سے ناشتہ نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد ان کا لاسٹ لیکچر تھا جو ان دونوں کے لیے ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ ایک بڑی سی شیشوں سے چمکتی بلڈنگ اپنی سوگوار مضبوطی لیے شہر کے بیچوں بیچ کھڑی چمک رہی تھی، اور وہیں اس بلڈنگ کے داخلی دروازے پر بلڈنگ کے تمام کولیگز ہاتھوں میں پھول پکڑے آنے والے کا انتظار کر رہے تھے۔ بلیک مرسڈیز اور اس کے پیچھے کچھ گاڑیاں اس بلڈنگ کے ٹھیک آگے آن رکی۔ ایک گارڈ نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا، جبکہ گاڑی سے نکلنے والی شخصیت کو دیکھ کر سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی ایک دراز قد، خوش شکل، تنے ہوئے نقوش اور چہرے پر سنجیدگی سجائے ایک شخص نے قدم گاڑی سے باہر رکھا۔ فی الحال فل بلیک 3 پیس میں، پیروں میں چمکتے شوز جو اپنی قیمت آپ بول رہے تھے، آنکھوں پر بلیک گلاسز اور بائیں ہاتھ میں برانڈڈ واچ ایک طرف کو سیٹ کیے بے حد ہینڈسم مرد بھاری قدم لیتا ہوا بلڈنگ کے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ سب کی نظریں صرف اس کی جانب مرکوز تھیں۔ السلام علیکم، ویلکم سر۔ پہلا قدم بلڈنگ میں رکھتے ہی بلڈنگ کا مینیجر سرخ گلابوں سے بھرا بوکے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ ویلکم مسٹر ارسم ابراہیم۔ ایک درمیانی عمر کے شخص نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے ارسم کا استقبال کیا، جس پر اس نے ون سائیڈڈ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پکڑا ہوا بوکے تھاما اور اپنے پیچھے کھڑے گارڈ کو پکڑا دیا، اور پورے اسٹاف پر ایک نظر ڈالتے ہوئے تیز تیز قدم لیتا اپنے آفس کی جانب بڑھا۔ یار یہ تو بہت ہینڈسم ہے، ایک لڑکی دوسری لڑکی کا کان میں گھستے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولی۔ ہاں، میں نے سوچا تھا کہ کوئی درمیانی عمر کا 50 یا 60 سال کا شخص ہوگا، مگر یہ تو 30 کا بھی نہیں لگتا۔ اوپر سے کمبخت اتنا حسین ہے کہ جواباً لڑکی نے حسرت بھرے الفاظ منہ سے بیان کرنے لگی۔ حسین تو ہے ہی، ساتھ سوچو کہ کتنا امیر ہے کہ اس نے ساری کی ساری کمپنی ہی خرید لی، اوپر سے یہ نئی بلڈنگ بھی بنوا لی۔ کاش یہ ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھ لے تو میں خوشی سے پاگل ہی نہیں ہو جاؤں گی۔ وہ لڑکی خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے بولی، چلیں سب جا کر اپنے اپنے کیبن میں اپنا اپنا کام جاری رکھیں۔ سر کو لاپرواہی بالکل پسند نہیں، اور اگر کسی ایک کو بھی کام غلط کیا تو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ سب اپنی رزلٹ کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ مینیجر تمام کولیگز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک طرح سے وہ انہیں وارن کر رہا تھا، کیونکہ زیادہ تو نہیں مگر تھوڑا بہت وہ ارسم ابراہیم کی نیچر سے واقف تھا۔ مینیجر کی بات سنتے ہی سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جبکہ اس نے ارسم کے آفس روم کی جانب قدم بڑھائے۔ کیسے ہو برخوردار، خیریت سے پہنچ گئے؟ ارسم کے آفس میں وہ درمیانی عمر کا شخص سامنے کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں اعظم صاحب۔ ارسم اپنی کرسی کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ ماننا پڑے گا، بہت جلدی تم نے بزنس کی دنیا میں قدم جمائے ہیں، آخر تم نے ثابت کیا کہ تم ابراہیم کے بیٹے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو ارسم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئے، جو اگلے ہی لمحے غائب ہو گئی۔ آپ تعریف کر رہے ہیں یا مقابلہ؟ وہ سامنے بیٹھے شخص کی طرف سنجیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مقابلہ تو ہم تمہارا نہیں کر سکتے برخوردار، صرف اتنا کہیں گے کہ سنبھل کر چلنا۔ امریکہ یہ نہیں ہے، پاکستان ہے، یہاں پر ایک قدم اٹھاتے ہوئے بھی لوگ چالیں چلتے ہیں۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے خوبصورت نوجوان کو دیکھتے ہوئے بولے، مگر وہ اس بات سے کہاں واقف تھے کہ جہاں پر ان چالاک لوگوں کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ارسم ابراہیم کے کھیل کی شروعات ہوتی ہے۔ وہ وہاں سے سوچتا ہے جہاں سے دوسرے شخص کا سوچنا ناممکن ہے۔ ایک دنیا کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ارسم ابراہیم کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھیں پڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ باریک نظر کا مالک تھا جسے ہرانا ناممکن کام تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے تو وہ آج ایک کامیاب بزنس مین تھا، امریکہ کے ٹاپ پر آنے والا بزنس مین، جس نے اب اپنے بھاری قدم پاکستان میں جمائے تھے صرف اپنے باپ کی خواہش پر۔ آپ کی تاکید کا بہت شکریہ، مگر شاید ابھی تک آپ بھی یہ بات نہیں جانتے کہ آپ کے سامنے بیٹھا شخص اتنا عام نہیں۔
جو اتنی آسانی سے دوسروں کی چالوں میں آ جائے اور خاموشی سے انہیں چالیں چلنے دے۔ ارسم بے تاثر نگاہیں سامنے بیٹھے شخص سے وجود پر گاڑتے ہوئے بولا، تو وہ ہلکا سا ہنس دیے۔ تو ٹھیک ہے برخوردار، میں چلتا ہوں، اب اپنا خیال رکھنا۔ وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے تو ارسم بھی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے ارسم کے آگے ہاتھ بڑھایا تو اس نے مسکراتی نظروں سے ان سے ہاتھ ملایا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ارسم ابراہیم مشہور بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا، جنہوں نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ باہر کے کئی ملکوں میں اپنا نام بنایا تھا، لیکن ارسم نے ان کی دولت اور ان کی شہرت کو نہیں اپنایا تھا۔ وہ آج جو بھی بنا تھا اپنے بل بوتے پر بنا تھا، اپنی محنت پر بنا تھا۔ ارسم کی ماں آج سے 10 سال پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ امریکہ میں پوری طرح اپنے بزنس پھیلانے کے بعد اس کا بھی ارادہ پاکستان آنے کا ہی تھا، اور ابراہیم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس نے پاکستان میں آتے ہی نہ صرف ایک کمپنی خرید لی تھی بلکہ اپنے نام کی ایک انڈسٹری کھڑی کر دی تھی، جس کی دھوم پورے پاکستان میں مچی ہوئی تھی۔ جبکہ پاکستان آتے ہی اس پر جان لیوا حملہ کیا گیا تھا، اور حملہ کروانے والا کون تھا یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ صرف صحیح وقت کے انتظار میں تھا، کیونکہ جب ایک شیر شکار کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اور ارسم بھی اسی شکار کے لیے خاموش تھا، صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنے شکاروں کو اپنے سامنے آتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ ارسم ٹیبل پر پڑے ایک گولائی میں بنے چھوٹے سے شو پیس کو ٹیبل پر گھما رہا تھا، جبکہ اس کے ذہن میں بہت کچھ گھوم رہا تھا۔ 3 دن بعد اس نے مغل انڈسٹری والوں کے ساتھ میٹنگ تھی، اور میٹنگ بہت دھماکے دار ہونے والی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی، یقیناً وہ کچھ دھماکے دار کرنے والا تھا، کیونکہ ارحم ابراہیم سکون سے اپنے دشمنوں کو اپنے ہاتھوں سے جانے دے ایسا تو کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ تو صرف وہ ہی جانتا تھا۔ السلام علیکم سر، آپ نے گھر کا بولا تھا تو وہ آپ کے کہے کے مطابق ہم نے وہ گھر خرید لیا ہے، بس آپ جب چاہیں تب وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے، نہ ہی وہاں زیادہ سوسائٹی ہے اور نہ ہی زیادہ لوگوں کی رہائش ہے، بس اس گھر کے آس پاس کچھ گھر ہیں اور ان میں فیملیز رہتی ہیں۔ وہاں پر زیادہ شور شرابہ بھی نہیں ہوتا، اور شہر کی رنگینیوں سے بھی وہ جگہ کافی دور ہے۔ انصر ابراہیم کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ ارسم نے ایک ایسے گھر کی ڈیمانڈ کی تھی جو سوسائٹی سے تھوڑا دور ہو، جہاں پر شور شرابہ بالکل نہ ہو، اور وہ شہر کی روشنیوں سے بھی بہت دور ہو، جہاں نہ تو لوگوں کی آوازیں پہنچ سکیں اور نہ ہی شہر کی روشنی ٹھیک ہے، پرسوں میٹنگ کرنے کے بعد میں اس گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ تم بابا کی خبر لے کر بتاؤ کہ آج کل وہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ارسم انصر کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، تو انصر جلدی سے سر ہلاتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ ارسم اپنا لیپ ٹاپ کھولے کچھ میلز پڑھنے لگا۔ اشال اور مایا کالج سے تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی۔ جب آگے ہی لاؤنج میں انہیں تایا جان اور عارف صاحب بیٹھے ہوئے دکھائی دیے، اور ساتھ ہی ان دونوں کی بیگمات بھی موجود تھیں۔ السلام علیکم ڈیئر بڈی، آپ آج یہاں ہمارے غریب خانے میں کیسے آ گئے؟ امایا تایا جان کو دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے ان کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کا انداز بالکل دوستانہ تھا۔ وعلیکم السلام میری شہزادی، ہم نے سوچا کہ ہماری شہزادی تو کافی مصروف ہو چکی ہے، چلو خود ہی اس سے ملاتے ہیں۔ تایا جان شفقت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے، تو وہ مسکرا دی، جبکہ اشال تائی جان کے قریب ہی بیگ رکھتے ہوئے بیٹھ چکی تھی۔ اچھا، لیکن بڈی مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ لوگ کوئی میٹنگ ارینج کر کے بیٹھے ہیں؟ امایا سب کی طرف ایک نظر گھماتے ہوئے تفتیشی انداز میں بولی، تو سب بے اختیار مسکرا اٹھے۔ جی ہاں میری جان، ہم نے ایک میٹنگ ارینج کی ہے، بلکہ میٹنگ تو ہم کر چکے ہیں، بلکہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب جلدی ہی تمہارے عارب بھائی کی شادی کر دیں گے۔ تائی جان امایا کی طرف دیکھتی ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ ان کی بات سن کر وہ خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ کیا سچ میں عارب بھائی کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ سب؟ ہائے کتنا مزہ آئے گا، سیریسلی، وہ کافی ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی، تو سب مسکرا دیے۔ جی ہاں شہزادی، جلد ہی تمہارے عارب بھائی واپس آ رہے ہیں،
اور جلد ہی ہم ان کی شادی بھی کر رہے ہیں۔ عارف صاحب اپنی پھول سی بچی کو محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے تو وہ خوشی سے ان کے گلے ہی لگ گئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، جبکہ پاس ہی بیٹھی اشال بھی بے حد خوش ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ تائی جان کو کس کر گلے بھی لگا چکی تھی۔ اب ہم ڈھیر ساری شاپنگ کریں گے، مطلب ہماری بھابھی آنے والی ہے اور ہمیں شادی کے سارے فنکشن بھی کرنے ہیں، اس لیے ہم ڈھیر ساری شاپنگ بھی کریں گے، بس ہمارے ایگزام ختم ہو جائیں، اس کے بعد ہم روز شاپنگ پر جائیں گے۔ امایہ بے حد خوش ہوتے ہوئے بولی، جب اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا اور ساتھ ہی وہ چہرہ لٹکا کر بیٹھ گئی۔ لیکن مجھ سے تو شاپنگ ہوتی ہی نہیں، میں کیسے اپنی شاپنگ کروں گی؟ وہ مایوسی سے بولی۔ کوئی بات نہیں میری بچی، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے شاپنگ کر لینا، اس طرح تم گھبراؤ گی بھی نہیں اور شاپنگ بھی ہو جائے گی۔ اسما نے مسکراتے ہوئے اس کا مسئلہ حل کیا۔ بھائی ہوتے تو میں نے کر لینی تھی، خیر عارف بھائی کی شادی پر بھائی بھی تو آئیں گے نا، بھائی ایک بار واپس آ جائیں پھر میں شاپنگ پر جاؤں گی، ابھی ہم فریش ہو کر آ جائیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی اور پھر اپنا بیگ پکڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں بیٹا آپ لوگ جاؤ، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، اسما ان دونوں کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی تو وہ دونوں ہی مسکراتی ہوئی فریش ہونے چلی گئیں۔ عارف صاحب اور عظیم صاحب دونوں اپنے ماں باپ کے دو ہی بیٹے تھے، ان کی کوئی بہن نہیں تھی اور نہ ہی کوئی تیسرا بھائی تھا۔ ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد ان دونوں کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے گہرا ہی رہا، کیونکہ دونوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ تھے اور دونوں گھروں کے درمیان ایک دروازہ بھی موجود تھا جو ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ عظیم صاحب کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا عارب اور چھوٹا بیٹا حمزہ، جبکہ عارف صاحب کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا حیدر، اس سے 8 سال چھوٹا ہادی اور ہادی سے 1 سال چھوٹی امایہ۔ وہ اپنے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی، سب نے اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا تھا، وہ سب کی لاڈلی تھی، اتنی لاڈلی کہ وہ کسی چیز پر صرف نظر اٹھائے تو وہ اس کی بنا دی جاتی تھی، جبکہ اتنے لاڈ پیار سے بھی وہ بالکل نہیں بگڑی تھی۔ وہ محبتوں میں پلنے والی لڑکی تھی، وہ صرف محبت کرنا جانتی تھی۔ ہادی امایہ سے 1 سال بڑا تھا، مگر اس نے کبھی بھی ہادی کو بھائی بول کر نہیں بلایا تھا، جبکہ حمزہ امایہ سے چند ماہ چھوٹا تھا اور اشال حمزہ کی خالہ زاد بہن تھی۔ بہن اور بہنوئی کی وفات کے بعد وہ اشال کو اپنے ساتھ لے آئی تھیں اور بچپن سے لے کر اب تک اس کی پرورش انہوں نے ہی کی تھی۔ وہ سب بالکل بہن بھائیوں کی طرح تھے۔ عارف کا نکاح 2 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، جو کہ عظیم صاحب کے ایک بہترین دوست کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا، اور اب وہ سب شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، جبکہ عارف اور حیدر دونوں ہی آسٹریلیا اپنے ڈاکٹر کی ڈگری لے کر جلد ہی واپس آنے والے تھے۔ وہ ایک خوشحال فیملی تھی جہاں صرف خوشیاں ہی تھیں، نہ تو کوئی لڑائی تھی اور نہ ہی کوئی جھگڑا تھا، سب کو محبت سے رہنا آتا تھا، اور یہی وجہ تھی جو آج تک وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ بڑوں میں اتنی محبت ہونے کے بعد ہی بچوں میں اس سے زیادہ محبت تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کے ہم عمر تھے، مگر ایک دوسرے کو بے حد عزیز تھے۔ امایہ ایک بے حد شرارتی اور ہنسنے کھیلنے والی لڑکی تھی۔ خوبصورت اور معصوم تو وہ اتنی تھی کہ اس کی خوبصورتی کو اگر کوئی ایک نظر اٹھا کر دیکھتا تو اپنی نظریں پلٹنا بھول جاتا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، خدا نے اسے قدرتی حسن سے نوازا تھا، مگر اس نے کبھی بھی خود پر غرور نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی اس نے خود کے حسن پر غور کیا تھا۔ اسے اپنی زندگی شرارتوں سے بھری ہوئی پسند تھی، جبکہ اشال بھی کوئی عام سی لڑکی ہرگز نہیں تھی، وہ بھی بہت خوبصورت گرے آنکھوں والی گڑیا، بالکل گڑیا جیسی معصومیت اس کے چہرے پر جھلکتی تھی، مگر شرارتوں کے معاملے میں وہ امایہ سے پیچھے تھی، اور پڑھائی کے معاملے میں وہ بہت آلسی تھی۔ پڑھنا اسے بالکل پسند نہیں تھا، مگر صرف امایہ کے لیے اس نے محنت کر کے اپنا ایڈمیشن میڈیکل میں لیا تھا، اور اب وہ اپنی طرف سے بھرپور محنت کر رہی تھی تاکہ وہ اپنی بچپن کے بہترین دوست کے ساتھ ہی ڈاکٹر بنے اور زندگی کا اگلا مرحلہ بھی اس کے ساتھ ہی طے کرے۔ وہ دونوں سگی بہنیں تو نہیں تھیں، مگر ان دونوں کی محبت سگی بہنوں سے بڑھ کر تھی۔
تو پیارے سے ریڈرز، یہاں پر ہوتا ہے ہمارا ایپیسوڈ ختم۔ ایپیسوڈ کیسا لگا لازمی بتائیے گا۔ آئی نو کہ میں نے بیچ میں بہت غلطیاں کی ہیں وائس اوور کرتے ہوئے۔ ریسنٹلی میں اتنی پرفیکٹ وائس اوور نہیں کر سکتی اتنی پرفیکٹ وائس اوور، لیکن تھوڑی بہت مشکل ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی بار میں آپ کو بیسٹ دوں گی، اور آپ سب نے لازمی ریویو دینا ہے کہ ایپیسوڈ کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، ابھی کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا۔